نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب المتين الخنين الامين بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنے گھر میں اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مولا کائنات کا ذکر سننے اور سنانے کی ہمیں توفیق و رفیق نصیب فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ رب العزت سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان کلمہ گو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، شہادت و ولادت مولا علی کا صدقہ اللہ رب العزت سب کی قبروں کو منور، روشن اور معطر فرمائے۔ خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت اور اسلاف کی نشانی میری مراد حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب زیدہ فضلہ اور نہایت ہی محترم محتشم حضرت علامہ مولانا قاری محمد توقیر چشتی صاحب سادات اکرام تشریف فرما ہیں، ثنا خان مصطفیٰ تشریف فرما ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنی خاص توفیق اور رحمت سے اپنے اس گھر مسجد روشن دین میں مولا علی کا ذکر کرنے کے لیے چنا، اور اس ضمن کے اندر جتنے نفوس شامل ہیں میری دعا ہے اللہ رب العزت سب کو دارین کی عزتیں اور عظمتیں نصیب فرمائے۔ بالخصوص میری اپنے ہی نائب جناب قاری عبد المجید مہدی صاحب، اللہ رب العزت آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ آپ نے بھی مجھے فون کال پہ ہی ارشاد فرمایا کہ اس طرح کا محبت بھرا لہجہ ہے، کیا پروگرام ہے؟ میں گھر میں موجود نہیں تھا تو میں نے دست بستہ انہیں بھی عرض کر دیا تھا کہ انشاءاللہ حاضری ضرور ہوگی۔ آج تو ویسے اتفاق ہو گیا کہ میرا دوسرا پروگرام، میں پروگرام کے لیے ہوتے نہیں کہتے ویسے آئیے نا سمجھے کو بہت مولوی صاحب جڑے بڑے سے اس طرح کا کچھ نہیں، الخاق ہے، کچھ بھی نہیں الحمدللہ، بس جو کچھ ہیں یہ سرکار کا صدقہ ہے اور پھر ان نفوس قدسیہ کا صدقہ ہے جن کا نام لے کر ہم زندہ ہیں۔ بس اس طرح سبحان اللہ بول سو تو پھر انشاءاللہ چند منٹ جڑے میں کھڑا ہوں انشاءاللہ وہ اللہ کی بارگاہ ضرور مقبول ہو جا سکتا۔ اچھا میں تھوڑا جا ٹیسٹ کر لوں کہ مولا علی کا ذکر تساں کتنا کوئی سننا چاہتے ہو، اس کو پتہ چل سے پھر میں اس ترتیب نہ چل سنا۔ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واحد ایک ہستی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جن سے جب بھی کوئی بھی کسی حوالے سے بھی سوال ہوا آپ نے فوراً جواب دیا۔ اب علماء جانتے ہیں کہ سوال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پوچھنے کا ہوتا ہے، ایک مانگنے کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو آپ نے خالی نہیں لوٹانا۔ اس سائل سے مراد بھی یہی ہے کہ کوئی پوچھے، دین کا مسئلہ پوچھے، شرعی مسئلہ پوچھے، کوئی میرے بارے میں پوچھے، قیامت کے بارے میں پوچھے، حشر کی خبر کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں، شرق غرب شمال جنوب فوق تحت عرش لوح قلم کسی بارے میں بھی محبوب آپ سے پوچھے تو محبوب آپ نے اس کو خالی نہیں لوٹانا، اس کو دے کر بھیجنا۔
کہ سوال یعنی سائل جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے مانگے، کوئی آپ سے مانگے، جو بھی مانگے، جب بھی مانگے، جتنا بھی مانگے، محبوب اس کو خالی نہیں لوٹانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس مسند پہ فائز کوئی شخصیت نظر آتی ہے تو وہ مولا علی کی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کے صحابہ ہوں یا ولیوں میں سے کوئی ولی ہو، کسی کا ذکر بھی چل رہا ہو تو اس کی تعریف جتنی بھی کر لی جائے اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ باقیوں کی نفی ہو گئی ہے، باقیوں کی۔ اب جو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ فقط مولا علی ہیں اس فیلڈ کے اندر، تو یہ مولا علی کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا کھلا ہے نا، آپ نے فرمایا اصحابی کا نجوم۔ علماء جانتے ہیں اصحابی، اصحاب صاحب کی جمع ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب جمع مضاف ہو جاتی ہے تو وہ اکملیت کا فائدہ دیتی ہے۔ اب مفہوم کیا بنے گا؟ جس کا اصحابی، اصحاب ہوگی جمع صاحب کی، اور یا آگے ضمیر کی طرف مضاف بھی ہو گئی، اب معنی کیا بنے گا؟ میں زیادہ علم نہیں آپ کو سنا رہا، صرف میں نے نقطہ نکالنا ہے۔ اب معنی کیا بنے گا اصحابی کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ابو بکر ہو یا وہ بلال ہو، توجہ ہے، وہ بدر والے ہوں یا احد والے ہوں، وہ سابقون اولون ہوں، وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، انہوں نے کلمہ مکے میں پڑھا ہو یا مدینے میں پڑھا ہو، فرمایا میرا کوئی صحابی بھی، اصحابی، کوئی میرا صحابی، فرمایا ایسا نہیں ہے کہ کم نجوم اس کے اندر ستاروں جیسی روشنی نہ ہو، فرمایا میرا صحابی ہو اور روشنی اور نور سے خالی ہو، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو جب حضور نے سند دے دی ہے کہ میرا ہر صحابی چمکتا ہوا ستارہ ہے، روشنی ہر کے پاس ہے، اب باہر آپ نکلیں گے آسمان کی طرف نظر دوڑائیں، سارے ستارے چمک رہے ہوں گے لیکن روشنی میں سارے برابر، تو پھر کوئی صدیق والا صداقت والا ہے، کوئی عدالت والا عمر ہے، کوئی حیا والا عثمان غنی ہے، اور کوئی شجاعت والا مولا علی ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ صحابہ، وہ سارے برحق ہیں، ہم سب کے نوکر اور غلام ہیں، لیکن چونکہ مولا علی کا ذکر کرنا ہے نا، تو میں نے کہا میں تھوڑا سا امتحان تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، معمولی سا بندہ ہوں، تو میں تھوڑی سی آزمائش لے لیتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ مولا علی کا ذکر آپ کیسا سماعت فرمانا چاہ رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ جیسا میرا یاد ہے نا آپ کو کہ مولا کائنات وہ واحد ہستی ہیں جن سے جب بھی کوئی بھی سوال ہوا تو آپ نے فوراً، ایک دن آپ بڑی مجلس میں، بڑی محفل میں تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا علی، یا علی سے پتہ چلتا ہے ماننے والا، منکر دیکھو اکثر منکر سوال کیا کرتے تھے آپ سے عاجز کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، امتحان لینے کے لیے، لیکن اس نے محبت میں شاید پوچھ لیا ہوگا، تو اس نے عرض کیا کہ یا علی یہ ارشاد فرمائیں کہ جب بھی آپ سے سوال ہوتا ہے فوراً جواب دے دیتے ہیں، کبھی آپ سے یہ نہیں سنا گیا کہ میں کتاب میں دیکھوں گا، کبھی یہ نہیں سنا گیا کہ قرآن حدیث میں دیکھوں گا، کبھی یہ نہیں سنا گیا کہ آج نہیں کل پوچھ لینا، یہ کبھی نہیں ہوا۔ دیگر صحابہ سے روایات بے شمار موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو علی سے پوچھ لو، عمر فاروق نے فیصلہ کیا تو مولا علی موجود تھے، فرمایا عمر فیصلہ غلط ہو گیا، ایسا کریں، حضرت عمر فرمانے لگے اے اللہ مجھے اس محفل میں ہی نہ رکھنا جس میں مجھ پہ سوال آ جائے اور علی موجود نہ ہو۔ سبھی ایسے ہی، لیکن مولا علی شیر خدا کے بارے میں یہی بات ہے کہ جب بھی جس نے بھی جتنا مشکل سوال کیا آپ نے تو وہ کھڑا ہے، اس نے کہا حضور میرا سوال ہی یہی ہے کہ آپ فوراً جواب کیسے دے لیتے ہیں۔ یہ بھی سوال بڑا پیچیدہ تھا، آپ نے مسکرا کے فرمایا، اسی کو فرمایا تیرے ہاتھ کتنے ہیں؟
کہنے لگا 2. آپ نے فرمایا انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگا 5. تو جو ہے میں جملہ عرض کرنے لگا ذرا ایک دفعہ کج کیا بولو سبحان اللہ. جڑا گھروں ناراض ہو کے نہیں آیا وہ تے آپ کے سبحان اللہ. جڑا ہو کے آیا وہ بھی ہو جاوے تے راضی ہو جائے گا. ہاں جی میرے لذبال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے جو ہیں نا وہ میں بات عرض کرتا ہوں 3 بندے جو ہیں نا وہ کل جنت میں وی آئی پی ایک لفظ ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے وی وی آئی پی خصوصی پروٹوکول کے ذریعے جنت میں داخلہ لیں گے. سچ کے وہ کون ہوں گے؟ کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حاکم جج بادشاہ فیصلہ کرنے والا جو بالکل میرٹ پہ فیصلہ کرے اس کو اچھا خاصا پروٹوکول دیا جائے گا جب وہ جنت میں داخل ہوگا. ایسے نہیں کہ تو جلدی چل جنت میں چلا جائے گا نہیں. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ظلم و ستم اور زیادتیوں کو برداشت کر لینے کے بعد بھی ان سے قطع تعلق نہ کرنے والا. بات سمجھ گئے؟ قطع تعلق نہ کرنے والا وہ بھی وی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ کدھر جائے گا؟ اونچی آواز سے کدھر سبحان اللہ. مجھے تقریر جب بولتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ توجہ نہیں ہے یا سبحان اللہ اونچی نہیں کہی گئی ہے. تھوڑا اونچی آواز سے اور کہ سبحان اللہ. اب آپ گواہ رہ جائیں کہ جس کا تعلق اگر منقطع بھی ہے نا یہ بات یہاں سے آئی تھی تو میں نے کہا کہ اگر کوئی ناراض بھی ہے تو جا کے کیا کر لے راضی ہو جائے جا کے. اچھا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرے ہاتھ کتنے؟ کہنے لگا 2. انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتا ہے 10. 5 10. فرمایا عجیب بات ہے میں نے تجھ سے 2 سوال کیے تو نے سوچا بھی نہیں تو نے ٹائم بھی نہیں لیا فوراً جواب دے دیا. کہنے لگا حضور یہ بھی کچھ سوچنے والی بات ہے ہاتھ 2 ہی ہوتے ہیں انگلیاں 5 ہی ہوتی ہیں گننے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا جس طرح تیرے لیے ہاتھوں کی گنتی گننا ضروری نہیں تجھے پتا ہے انگلیوں کی گنتی گننا ضروری نہیں تجھے پتا ہے اسی طرح رب کی پوری کائنات علی کے سامنے ہے دیکھنے کی ضرورت ہے. ارشاد باری تعالیٰ سورہ رعد ہے آخری آیت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا کافروں نے لَسْتَ مُرْسَلًا آپ رسول نہیں نعوذ باللہ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمہارے درمیان اور میرے درمیان اس معاملے میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں اللہ گواہی کے طور پہ کافی ہے. اللہ گواہی کے طور پر کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور وہ بھی گواہی کے لیے کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی گواہی کے لیے کافی. اب یہ قرآن کے ترجمے پہ آپ رہے میں 1-2 نقطے عرض کرنا چاہتا ہوں. وَيَقُولُ الَّذِينَ علماء جانتے ہیں قال یقول مضارع کا صیغہ ہے. مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں. رب نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں بلکہ یوں فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ جو کہتے ہیں آپ کے سامنے بھی اور قیامت تک کچھ ہوں گے جو کہیں گے. کیونکہ مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں ایک حال اور ایک مستقبل دونوں ہوتے ہیں تو دونوں معنوں کا یہ مفہوم نکلے گا کہ معبود جو اب آپ کے سامنے حال میں کہہ رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں اور قیامت تک تیری رسالت کا انکار کرنے والے وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو معبود انہیں اعلان فرما دیجئے قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم تمہارے اور میرے درمیان اس معاملے میں اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. مجھے تمہاری ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یعنی حضور کو رب نے غنی کر دیا ان لوگوں کے دعوے سے کہ ہم تائید کریں گے تو آپ رسول کہلائیں گے ہم تائید نہیں کریں گے تو آپ رسول نہیں ہوں گے. رسول اللہ کو رب نے فرمایا محبوب تیری رسالت کی گواہی ہو میں دوں گا میری توحید کی بات ہو گواہی کے لیے تو کافی ہے کسی دوسری کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب بتاؤ اللہ جب گواہی کے لیے کافی ہے تو اللہ کے بعد
رب نے کہا نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بھی ہے. اب یہاں تک جملہ کافی تھا نا یار، لیکن چونکہ کافروں کا منکروں کا سوال تھا، یہاں تک جملہ مومنین کے لیے کافی تھا، کیونکہ مومن تو مانتے ہیں نا. اس سے آگے جو جملہ تھا وہ چونکہ کافر اور منافقوں کا تھا، منکروں کا تھا کہ وہ رسول کو رسول نہیں مانتے تھے. رب نے فرمایا سونے گواہی کے لیے میں بھی کافی ہوں تیری رسالت کی. اور ایک اور ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جسے کتاب کا علم دیا گیا ہے نا وہ بھی تیری گواہی کے لیے کافی ہے. اب کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ اب رسول اللہ تو یہاں سے مراد ہو نہیں سکتے یہاں سے رسول، کیونکہ رسول کے لیے تو گواہی دی جا رہی ہے. گواہ تو وہ ہوتا ہے جو دوسرا ہو. گواہی کے لیے دوسرا ہوتا ہے نا. اپنی گواہی کب قبول ہوتی ہے؟ بندہ کہ میں سچا ہوں جی، میں نے یہ کام نہیں کیا، تو جج لازمی سوال کرے گا بھائی کوئی گواہ ہے تیرا اس کے اوپر؟ بات سمجھے؟ تو گواہی کے لیے کوئی اور بندہ ہے نا، تو یا اللہ تیرے بغیر تیرے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ایک کتاب وہ ہے جو رسول تو نے مجھ سے پڑھی ہے، اور وہی کتاب جس کو تو نے پڑھائی ہے، جس کو تو نے فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. فرمایا حبیب تیرے لیے رسالت کی گواہی میں رب بھی کافی ہوں اور تیرا علی بھی کافی ہے. علی کی گواہی کے لیے کافی ہے. اب دیکھو نا رسول اللہ نے کتاب پڑھی، ذالک الکتاب کا لفظ ہے نا، وہ کتاب ذالک وہ کتاب کس سے پڑھی؟ الرحمن علم القرآن، آپ نے رحمان سے پڑھی. اور مولا علی نے کتاب کس سے پڑھی؟ رسول اللہ سے پڑھی ہے. اب رب نے پڑھانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دے دیا ہے، اور رسول اللہ نے آگے پڑھانے میں علی کو بھی سب کچھ دے دیا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اور میرے پیر و مرشد حضور جناب گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی اور رضی اللہ تعالی، آپ ایک جملہ میرے کانوں میں اب بھی گونج رہا ہے، جب بھی میں یہ مضمون بناتا ہوں میرے کانوں میں گونجتا ہے. جو حضور کی حدیث ہے نا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہا جاتا ہے کہ 23 سال کے عرصے میں جبرائیل قرآن لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا، علم لے کر حضور کی، تو حضور ہوئے شہر، علی ہوئے دروازہ. آپ نے بڑا نفیس نقطہ ارشاد فرمایا جبرائیل کو رسول اللہ سے ایک نسبت ہے اور علی سے 2 نسبتیں. مجھے بولو یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ چلا کے بول رہا ہے، کوئی فتویٰ لگے گا تب ادھر ہی جائے گا. پوچھا کہ حضور یہ 2 نسبتیں کیسی ہیں جبرائیل کو حضور سے؟ فرمایا حضور نے اپنے آپ کو تو شہر کہا ہے نا، دروازہ علی کو کہا ہے، تو جبرائیل جب آتے تھے دروازے سے آتے تھے نا، ایک نسبت آنے کی ہوگی، اور دوسرا جب علم دیکھ کے جاتے تھے واپس تو پھر بھی دروازے سے جایا کرتے تھے. تو لہٰذا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا اعلیٰ مقام نصیب فرمایا ہوا ہے علم کے معاملے میں، علم کے معاملے میں بھی. اور ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرمائے کہ اتنا علم کہاں سے آیا، کیسے آ گیا؟ تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا بڑا پیارا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ علم 2 نسبتوں سے آیا ہے. توجہ میں تو کتنی بیٹھ گئے آنا والے بول گئے تو نہیں کر یقین. ہاں جی ہاتھ کھڑا کرتے ہوتے ہو جی بس جی مولوی صاحب اب ختم، تو میرا تو ویسے ہی بہانا کر کے نہیں جانا. یا علی یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے مقام اتنا علم والا؟ آپ نے فرمایا 2 نسبتوں سے ملا. پہلی نسبت فرمایا پہلی نسبت یہ ہے کہ مجھے گھٹی رسول اللہ نے ڈالی ہے، اور گھٹی شہد کی نہیں، کھجور کی نہیں، پانی کی نہیں، چوہارے کی نہیں. چوہارا سمجھتے ہیں یہ اس کی بھی گھٹی ڈالی جاتی تھی، اس کی نہیں. تو یعنی کس کی گھٹی تھی؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحاف تھا اور میرے لب تھے. حضور کا دعا مجھے ملا، ایک نسبت یہ ہے. اور دوسری نسبت جو آپ نے بیان کی کمال کی بیان کی ہے، فرماتے ہیں چونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی
کہ پہلا مجھے غسل، جب میں آیا تھا نا دنیا میں، تو ویسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو غسل دینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ گندگی ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، لیکن مولا علی جب آئے تو غلاظت نہیں تھی، طہارت تھی، کیونکہ جس گھر میں آئے وہ ساری طہارتوں کا مالک گھر ہے، اور کسی ایک ضعیف سے ضعیف روایت، موضوع روایت بھی نہیں ہے، ضعیف سے نہیں تھی تھا موضوع روایت بھی ایسی کوئی نہیں ملے گی کہ مولا علی کی ولادت کے بعد کعبے کو دھویا گیا ہو۔ اتنی طہارت مولا علی لے کے آئے تھے کائنات میں، تو غسل رسول اللہ نے اپنا سنت والا عمل پورا کرنے کے لیے دیا تھا مولا علی کو غسل پہلا، فرمایا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا علی تجھے پہلا غسل میں دے رہا ہوں، مجھے آخری غسل تو نے دینا، آخری غسل تو نے دینا۔ اور مولا علی فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو غسل دیا نا تو فرماتے ہیں غسل دینے کے بعد میری نگاہ اٹھی تو میں نے دیکھا کہ حضور کی پلکوں میں چند قطرات پانی کے باقی ہیں، چند قطرے باقی ہیں، وہاں عشق اور عقل کا آپس میں مناظرہ شروع ہو گیا۔ عقل کہنے لگی کہ لے آپ کوئی کپڑا تولیہ لے آپ اور صاف کر دے، عشق نے کہا ہے جی کیا کرنے لگے ہو، یہی تو موقع ہے، آئے سمیٹ لو سعادت ساری کی ساری۔ آپ نے فرمایا کیا کروں، عشق نے کہا اگر کپڑے سے وہ صاف کرو گے تو ساری برکت کپڑے میں سمٹ جائے گی، کیوں نہ اپنی زبان لگو اور چوس لو وہ جو قطرات باقی بن گئے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں بس میرے اندر علم پہلے بھی انتہا کا تھا جب رسول اللہ نے گھٹی ڈالی تھی اس وقت سے، اور فرمایا جو کمی تھی بھی نا وہ اس وقت دور ہو گئی، میرا سینہ روشن ہو گیا جب رسول اللہ کی آخری قطرات وہ جو تھے نا وہ میں نے چوس لیے۔ مولا علی شیر خدا ولادت جیسے استاد شیر پڑھ رہے تھے، ولادت مسجد میں کعبے میں اور شہادت مسجد کے اندر ہوئی، بات سمجھی مولا علی کی۔ لیکن ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ سبق ہمارے لیے یہی ہے کہ آپ کو جس نے مارا تھا نا ابن ملجم وہ پکڑا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے واقعہ آپ نے سنا، پکڑ کے لایا گیا آپ کے سامنے، زخم تو بہت گہرا تھا، آپ پہلے بے ہوش گرے پھر ہوش میں آئے تو دیکھا سامنے پکڑ کے کھڑے زد و کوب کر رہے ہیں آپ کے مرید، آپ کے جاننے والے جاننے والے۔ ہم نے فرمایا میرے اس عزیز کو چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو۔ کہا یا علی آپ کا قاتل ہے، آپ اسے عزیز فرما رہے ہیں، فرمایا اس کو چھوڑ دو اور اس کو شربت پلاؤ۔ اس کو کیا سوچ ہے نا کہ ہماری سوچ اور ہوتی ہے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ صحابی ہو وہ ولایت کے درجے اس کی سوچ اور ہوتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا تم کیا جانو کہ اس نے مجھے کس درجے میں پہنچا دیا، میں رسول اللہ کی زبان سے میرے کانوں نے سن رکھا تھا کہ علی تو شہید ہوگا، میں جنگوں میں شامل ہوا شہادت نہیں ملی، اب مجھے تو خلافت مل چکی تھی، اب مجھے شہید کون کرتا، تو میں منبر پہ بیٹھ کے دعائیں مانگتا تھا، سجدوں میں دعائیں مانگتا تھا، اپنی شب و روز کی عبادت میں دعائیں مانگتا تھا کہ مالک تیرے محبوب نے فرمایا ہے علی تو شہید ہوگا، مالک مجھے شہادت کا مقام دے دے۔ تو اے لوگوں سنو، اگر یہ مجھے پہ وار نہ کرتا مجھے شہادت کا درجہ کیسے ملتا؟ لہذا اس کو چھوڑو، اس کو شربت پلاؤ۔ اب وہ تھا شقی عبدی، ازل سے رب نے اس کی جنت اس کے حصے میں لکھی نہیں تھی نا، تو وہ ڈرنے لگا، اس نے کہا نہیں میں نہیں پیوں گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں پیتا ہے؟ اس نے کہا اس لیے نہیں پیوں گا کہ اس میں زہر ملایا ہوا ہے آپ نے، آپ مجھے شربت بتا رہے ہیں کہ زہر، نعوذ باللہ۔ اب عقل نہیں تھی نا، آپ نے فرمایا ابھی بھی بدبخت ہی رہا ہے، آج یہ تو پی لیتا نا اگر شربت، کل حوض کوثر کا پانی میں بعد میں پیتا، پہلے تجھے پلا۔ یہ ہے مولا علی شیر خدا۔ ایک جنگ میں شامل ہوئی تو جو ہے سبحان اللہ، کافر نرغے میں تھا، کافر ہی کافروں کو کمانڈر، وہ نرغے میں آ گیا، آپ اس کے سینے پہ چڑھ کے وار کرنے لگے، سر جدا کرنے لگے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا بدبخت نے، تو آپ اس کے سینے سے اتر گئے، اس کو چھوڑ کے میں چلا جاؤں۔ تو جو دوئے پہ تھے نا لوگ، انہوں نے کہا مولا علی اتنا یہ ظالم انسان، اتنا جابر انسان، اس نے فلاں فلاں جنگ میں نقصان پہنچایا، آپ اچھا خاصا اس کو جنت حاصل کر رہے تھے، چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے کہ جب گھر سے چلا تھا اللہ کی رضا کے لیے آیا تھا، اب
جب کہ اس کے سینے پہ چڑھا اور اس نے تھوکا تو میرا نفس جاگ پڑا اور اس نے کہا انتقام لے اس سے. تو میں نے کہا نہیں تیری بات نہیں مانوں گا, میں جب بھی مانوں گا اپنے رحمان کی بات. یہ مولا علی. یہ کون ہے مولا علی؟ اور آپ کو پتہ ہے علی کون ہے؟ توجہ ہے, میں آخری جملوں پہ آگے. علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو ابو بکر کا مقتدی ہے. ابو بکر کے تفسیر امی, یہ میں صرف ایک حوالہ حضور میں معذرت کے ساتھ, یہ میری مجبوری بن, تفسیر امی یہ انہی کی ہے. بات مجھے تو ان کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلافت پہ متمکن ہو گئے نا تو کام مولا علی کھڑے ہوئے وتحیا, اور آپ نے ارادہ کیا. آپ نے کیا کیا؟ ارادہ کیا. وحضر المسجد, مسجد, پھر آپ مسجد میں حاضر ہو گئے. وصلی خلف ابی بکر الصدیق, اور آپ نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. تفسیر بھی ہماری تفسیر نہیں, ان کی تفسیر ہے. تفسیر قومی میں عرض کر چکا ہوں, اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. تو اس تفسیر کے مطابق مولا علی نے اپنی جماعت نہیں کرائی ابو بکر صدیق کے دور میں, نہ عمر فاروق کے دور میں, نہ عثمان غنی کے دور میں, ان کے پیچھے نماز. یہ ہے مولا علی. اور ابو بکر کون ہے؟ جن کے مقتدی ہیں مولا علی. یہ پہچان ہے. ماشاءاللہ استاد جی موجود ہیں, آپ نمازیں پڑھتے ہیں, جہاں بھی جائیں, سفر میں جائیں, نظر میں ہوں, جو نمازی اس نے نماز پڑھنی ہے امام کے پیچھے ہی پڑھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا امام جب سجدے دعا ختم کر لیتا ہے نماز پوری تو اس طرف منہ کرتے ہیں, اکثر دائیں طرف منہ کرتے ہیں. دعا مانگنا چاروں سمتوں میں جائز ہے. سامنے امام جدھر قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے بائیں دعا مانگ لے تب بھی ٹھیک ہے, دائیں طرف مانگ لے تب بھی ٹھیک ہے, بائیں طرف منہ چہرہ پھیرے تب بھی ٹھیک ہے, مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگ لے تب بھی توجہ ہے. میں ایک جملہ اور یہ میری بات ہے انشاءاللہ آپ کے قلب و اذہان تک قادر رہے. اب صدیق ہے امام, مقتدی اور صحابہ بھی ہیں اور مولا علی بھی. صدیق چاروں سمتوں میں سے 3 سمتوں میں نہیں بیٹھتے تھے دعا کے لیے, دائیں طرف بھی بیٹھتے تھے. اس لیے اکثر اب بھی ائمہ حضرات دائیں طرف ہی منہ کر کے بیٹھتے ہیں. ایک شخص نے پوچھا پیارے صدیق جب چاروں سمتوں میں جائز ہے تو ادھر ہی کیوں منہ کرتے ہیں آپ؟ تو اب وفا کا جو امام ہے, عشق کا جو پیکر ہے, جو اس امت کا پہلا مومن ہے, پہلا مسلمان ہے, اس کا جواب ذرا ارشاد جو آپ نے فرمایا وہ سنیے ذرا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 2 عبادتیں کرتا ہوں. کتنی عبادتیں؟ 2 عبادتیں کرتا ہوں. ایک خالق کی بتائی ہوئی عبادت کرتا ہوں, ایک خدا کی بتائی ہوئی عبادت کرتا ہوں, اور ایک مصطفیٰ کی بتائی ہوئی عبادت کرتا ہوں. صدیق 2 عبادتیں کون سی؟ عبادت تو خالق کی بتائی ہوئی ہے. قرآن میں جب بھی عبادت کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا رب کی ذکر کے لیے, نماز کے لیے, تسبیح کے لیے ہے. بات سمجھ رہے؟ تو اللہ نے بتائی ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا بتائی؟ فرمایا تم سنتے نہیں, اور رسول اللہ نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ, کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. میں اس لیے ادھر منہ کر کے بیٹھتا ہوں کہ علی ہمیشہ دائیں طرف آ کر نماز پڑھتے ہیں پہلی صف میں. تو میں کہتا ہوں ایک عبادت وہ خدا کی ہوگی جو 4 رکعتیں پڑھی ہیں, یا 2 رکعتیں, یا 8 رکعتیں, یا 12 رکعتیں پڑھی ہیں, اور پھر جب ادھر منہ کرتا ہوں علی کے چہرے کا دیدار ہو جاتا ہے, زیارت ہو جاتی ہے, ایک اور عبادت بھی ہو جاتی ہے. تو یہ تو صدیق کا بھی یار عقیدہ یہی ہے کہ علی کو دیکھا کرو, علی کو دیکھا کرو. دعا کریں اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے, اور اپنے پیارے محبوب بندوں کا صدقہ اللہ ہمیں 5 اوقات کی نماز کا پابند. یہ دعا لازم کر رہے اپنے لیے, اولاد کے لیے, عزیزوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, دوست احباب کے لیے, کہ اللہ ہمیں 5 اوقات کی نماز پڑھنے کا عادی بنا دے, اپنے بارگاہ پہ جھکنے کا عادی بنا دے.
ایک حدیث کا مفہوم ہے، میں عرض کر کے بس ختم کر رہا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا اے میری مخلوق مجھے سجدہ کرو، سبحان اللہ، مجھے سجدہ۔ اب وہاں کون انکار کرے؟ تو صحابہ نے کیا اس پھر تو ساری مخلوق سجدے میں گر جائے گی؟ فرمایا نہیں، کچھ سجدے میں ہوں گے، کچھ پھر بھی سر اٹھا کے کھڑے رہیں گے۔ تو سارے صحابہ نے اللہ کی پناہ چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی مخلوق کھڑی رہے گی؟ فرمایا نہیں، وہ اپنی وجہ سے کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت اللہ کی حکم عدولی کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوں گے، وہ اس وقت تکبر کی دل ان کا کر رہا ہوگا کہ اس نے سجدہ کیا میں بھی کروں، فلاں سجدے میں میں بھی سجدہ کروں، لیکن وہ سجدے میں جا ہی نہیں سکے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا سجدہ وہی کرے گا جو دنیا میں رہ کر رب کو سجدہ کرے۔ یہ جو تحفہ ہے نا ہمیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء کا ملا ہے، یہ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں یہ ساتھی قبرستان ہے نا، آپ چلتے پھرتے آتے جاتے زیارت بھی کرتے ہیں، دعا بھی مانگا کریں۔ معمول بنا لیں کہ آپ جب بھی سفر کریں تو الحم شریف کا تحفہ اپنے پاس رکھ لیں، پڑھ کے رکھ لیں، قبرستان نظر آئے تحفہ بھیج دیں۔ پھر جب ہمارے کو وقت آ جائے گا نا ہم قبروں میں ہوں گے تو کوئی نہ کوئی اللہ ایسا بندہ پیدا کرے گا کہ جو گزرے گا تو فاتح پڑھ کے بھیج دے گا ہماری طرف۔ تو جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا بند مردے کو اور بند کر دی جاتی ہے قبر، اس وقت پتہ چلتا ہے فجر کیا ہے، ظہر کیا ہے، عصر کیا ہے اور مغرب اور عشاء ہے۔ یہ پیغام ہے آج کی محفل کا۔ کیوں؟ میں اوپر مولا علی کا فتویٰ بھی جگانے لگا ہوں، مجھے بات کیا سمجھ؟ جب قبر بند کر دی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دایاں جو پہلو ہے نا وہ دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، روشنی کی دیوار دائیں طرف، پھر بائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے، پھر پائنٹی کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے، پھر جناب والا سر کی طرف سے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر اوپر ایک چادر تن جاتی ہے، وہ بھی نور کی ہوتی ہے، اس کی قبر کے اندر نور ہی نور ہو جاتا ہے اس کے قبر میں۔ تو عرض کی گئی آپ وہ کیسی چادر ہوتی ہے، کیسی دیوار ہوتی ہے اور کیسی روشنی ہوتی ہے، کس چیز کی ہوتی ہے، کس عمل کے سبب؟ فرمایا کہ جب فرشتے آ جاتے ہیں نا تو ناگہان تو بندہ ہوتا ہے، عذاب لے کر آ جاتے ہیں قبر میں، تو اس طرف فجر کھڑی ہو جاتی ہے، اس طرف ظہر کھڑی ہو جاتی ہے، اس طرف ظہر کھڑی ہو جاتی ہے، ادھر جناب سار کی طرف عصر آ جاتی ہے، ادھر مغرب آ جاتی ہے اور اوپر عشاء جو ہے وہ اپنی چادر تان لیتی ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کو انعام پہلا دیا جاتا ہے وہ جب تنہائیوں کے گھر میں چلا جاتا ہے۔ تنہائیوں کے کئیوں کو روشنی وہاں ملتی ہے اور کئیوں کو تو روشنی دنیا میں ہی مل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، ممتاز قادری بننا پڑتا ہے، حضور بابا جی جیسا عقیدہ اور ایمان رکھنا پڑتا ہے۔ یہ نہ سمجھنے کہ میں کوئی ووٹ مانگنے ہوں آپ کے پاس، نہ ووٹوں میں ہے نہ سلسلہ ہے، کیونکہ جو سورج ہوتا ہے نا وہ سامنے نظر آتا ہے بندے کو یہاں، اور یہ تو ہمارے اکابرین کا فتویٰ لگا ہوا ہے اس کے اوپر کہ حضرت مجدد الفسانی سے کسی مرید نے کہا حضور آپ تو ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو یہ ایک بادشاہ کیا ہزاروں ایسے بادشاہ اللہ رب العزت ان کو غرق کر دے گا۔ فرمایا نانا ایسا کرنا نہیں ہے، ہمارے اور ان کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان ہمارے جنازی تو فرق کریں گے۔ تو جو پیغام ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے نا تو وہ ایک پیغام عبادت کا بھی ہے اور ایک غیرت کا بھی ہے۔ غیرت کا پیغام جو ہوتا ہے نا وہ مجاہد دیتا ہے، وہ مجاہد چاہے ممبر پہ ہو، وہ مجاہد چاہے بدر میں ہو، احد میں ہو، حنین میں ہو، کربلا میں ہو، وہ جہاں بھی ہوتا ہے نا پھر وہ پیغام پہنچاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہ لوگوں دیکھو کائناتی ارض و سما کے اندر ایک واحد ہستی ایسی ہے کہ جس کی خاطر انسان اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس رسول نے ہمیں اس مالک کا راستہ بتایا ہوا ہوتا ہے۔ اور یقین جانے جب یہ سامنے چیز آ جاتی ہے نا تو پھر اولاد بھی پیچھے رہ جاتی ہے، پھر مال بھی پیچھے رہ جاتا ہے، پھر عزت بھی پیچھے رہ جاتی ہے۔ بندے کو بظاہر لگتا ہے میری توہین ہو جائے گی، لیکن حقیقت عزت وہی مل رہی ہوتی ہے۔ عزتوں کے تاج رب نے جنہیں پہنائے، دعا کریں کیونکہ آپ کے اشتہار کے اوپر میں نے دو شخصیات کی زیارت کی ہے، ایک ممتاز قادری کی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک
میرے بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے. ہم کو کچھ بھی نہیں ہے یار, کام لوگ کر گئے ہیں اور کر رہے ہیں, ہم نے تو فقط لڈو کھائے ہیں نا. سبحان اللہ. جی بولے ذرا سبحان اللہ. بس میں تو دعا کریں اللہ شکر ہے, ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا مسلک ہے وہ. جب کہ حضور کی عزت میں آنا چاہیے نا, تو کوئی قادری نکلا ہے, کوئی چشتی آیا ہے, کوئی نقشبندی آیا ہے, کوئی سورورتی آیا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا آیا ہے جس کو نسبت تھی کہیں نہ کہیں. غیر نسبت والا کوئی نہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے, جو ہے ایک جملہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں, علماء بیان کرتے ہیں کہ ابھی وقت آگے آنے والا بھی ہے, رمضان شریف کے بعد آپ دیکھیں گے بڑی عید پر قربانی کرتے ہیں. تو ایسا جانور جس کی آنکھ ہی کوئی نہ ہو قربانی لگ جائے, جس کا کان ہی کٹا ہوا ہو, جس کا پاؤں لگڑا رہا ہو, بولتے جو کیا تھا, قربانی نہیں لگے گا. کیا مقصد, جس کے اندر عیب ہو قربانی کے قابل. تو الحمدللہ ہمارا مسلک وہ ہے جس میں عیب کوئی نہیں ہے. کیونکہ قربانی جب بھی لگے ہیں یہی لگے ہیں, قربانی جب بھی اسلام نے مانگی ہے ادھر سے آئی ہے. تو کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں عیب کوئی نہیں. آخری جملہ مولا علی کا فتویٰ جو میں نے عرض کیا تھا وہ یہ ہے, مولا علی سے کسی نے پوچھا حضور بندہ مر رہا ہے, ڈوب رہا ہے سمندر کے اندر, آخری وقت ہے, یہ تو ارشاد فرمائیں کہ آخری وقت اس کو کون سا عمل کرنا چاہیے تاکہ آخرت کے لیے اس کو وہ اجر عظیم بن جائے. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہ دیکھ لے کہ کس نماز کا وقت ہے, نیت باندھ لے. دعا کریں اللہ نماز کا پابند بنائے. کما ہے کیا جو نے آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا وذریات سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. الہی کریم آقا علیہ السلام کا صدقہ اس معاملے باپا بلتا آخر اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جو کچھ پڑھا پڑھایا گیا, سنایا گیا, آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں نے, نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے, مولا علی کے غلاموں نے جو کچھ محفل پاک اہتمام کیا, اس مسجد کے انتظامیہ, اس مسجد کے یا الہی مقتدی جتنے بھی ہیں جنہوں نے جو محبت کا اظہار کیا, سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اللہ پاک کریم آقا علیہ السلام کی پوری امت پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما. ہر مومن مسلمان کے گھر میں عزت امن اور خوشحالیاں عطا فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو پریشان والے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصیاں عطا فرما. اللہ پاک کریم آقا علیہ السلام کا صدقہ جتنے بچے یاد ہیں سب کا بچپنا سلامت فرما. جتنے جوان حاضر ہیں جوانیاں سلامت فرما. جتنے بزرگ حاضر ہیں بزرگیاں سلامت فرما. حضور قبلہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما. امام مسجد جو ہے اللہ پاک ان کے علم و عمر میں, عشق میں اور محبت میں مزید لافانی برکتوں کا نزول فرما. اللہ پاک کریم آقا علیہ السلام کا صدقہ ہمارے ذوقار و رشتہ دار, تیرے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے دوست احباب, اہل محلہ کے ذوقار و رشتہ دار جو اس دنیا پانی سے رخصت ہوئے, سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے پیارے بھائی کلیامی صاحب کے صاحبزادے جو شہادت کے درجے میں جائے انتقال فرما کے مولا قدوس کے درجات بلند فرما. انہیں صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما. اللہ پاک کریم آقا علیہ السلام کے صدقے اور وسیلہ سے ہم سب کو مرتے وا کلمت والا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.